السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف قاسمی. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان آخرکار قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا ہے. 3 قیدیوں کے اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں 90 سے زائد 95 سے زائد جو فلسطینی قیدی ہیں وہ اب رہا ہو کے اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ مل چکے ہیں. بہت ہی تاریخی دن تھا. 1 سال 3 مہینے تک جنگ جاری رہی. 7 اکتوبر 2023 سے یہ جنگ شروع ہو گئی تھی اور گزشتہ روز اس کا باقاعدہ اختتام ہو گیا. ایک طرح سے ایک سکون کا سانس لیا ہے فلسطین کے عوام نے, اور ایک بہت بڑی کامیابی تھی فلسطین کے عوام کی. دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو پرزنرز ڈیل ہے, یہ جو جس طریقے سے قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا تھا, یہ کتنا اہم ترین تبادلہ تھا. لاکھوں لوگوں نے فلسطین کے جو ہیں وہ باہر نکلے, انہوں نے باقاعدہ ان کو سی آف بھی کیا اور ساتھ میں اپنے قیدیوں کو رام اللہ کے مقام پر انہوں نے ویلکم بھی کیا, اور ان کے سی آف کرنے کا بھی منظر دنیا نے دیکھ لیا, ان کے ویلکم کرنے کا منظر کو بھی دنیا نے دیکھ لیا. جس طریقے سے ایک ریزیلینس وہاں پر نظر آیا. جنگ بندی ہے وہ ہو چکی ہے, اور لوگ جو ہیں جو کہ بے گھر ہو چکے تھے, جو تباہ و برباد ہو چکے تھے, وہ دوبارہ سے چاہے اپنے ان ریبلز والے گھروں میں صحیح, اپنے ملبے میں ملبہ ہوئے گھروں میں ہی صحیح, لیکن واپس آنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے غزہ کے اندر واپس آ کر غزہ کو ایک نیا ایک طریقے سے اس کو جینے کا ایک سلیقہ دیا ہے, ایک وہاں پر نئی سی زندگی آباد کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. گزشتہ روز بھی اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا تھا, جو انسانی امور کے لیے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں, کہ گزشتہ روز جو ہے غزہ پٹی میں انسانی امداد کے 630 جو سے زائد ٹرک جو ہیں وہ داخل ہو گئے تھے. ان میں سے 300 ٹرک جو ہیں وہ غزہ پٹی کے شمال کی طرف روانہ ہو گئے, جو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی امداد کریں گے. اس کے ساتھ اب ریگولر بنیاد پر 600 سے زائد ٹرکس جو ہیں وہ امدادی سامان اور تجارتی سامان لے کر غزہ پہنچیں گے. اس کے ساتھ ہی ان کی بحالی کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. میں نے اپنے گزشتہ ولاگس میں بھی کہا کہ اب جو اگلا جو مذاکرات کی جو مرحلہ ہے, اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ وہاں پر اس مرحلے میں مجھے نیتن یاہو نظر نہیں آ رہا. اتمار بن گوئر تو ہے ہی نہیں, اس نے تو استعفیٰ دے دیا. اپنی پوری جو پارٹی ہے ان کے ارکان کے ساتھ اس نے استعفیٰ دے دیا. اس کے ساتھ ہی بتسیل اسموٹرچ جو وزیر خزانہ تھے وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے پورے دل سے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کی مخالفت کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کو خطرے میں ڈال دے گا. اسرائیل کو خطرے میں حماس نے نہیں ڈالا, اسرائیل کو خطرے میں فلسطین کے عوام نے نہیں ڈالا. اب جو ہے ان کی جو وار کیبنٹ ہے اس کے اندر جو دراڑیں پڑ گئی, اس کے بعد ان کے جو اسمبلی کے ممبران ایک ایک کر کے مستعفی ہو رہے ہیں, تو آنے والے جو مذاکرات ہیں 16 دنوں کے بعد شروع ہونے والے ہیں, وہ کسی اور گورنمنٹ سے تو ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو بنجامن نیتن یاہو ملیں گے. اب آج جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوگی کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آج امریکہ کا باقاعدہ صدر منتخب ہونے کے بعد آج حلف برداری ہوگی, اس کے بعد پاور جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اس کے بعد سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی. دنیا اس حوالے سے بھی کچھ نئی چیزیں, نئی تجربات کے لیے تیار رہنا چاہیے. بہرحال پہلا جو یہ ہے کہ ٹرمپ کی کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے مشرقی وسطیٰ کے اس جنگ کو ختم کیا جا سکے, جس کا وہ کریڈٹ پوری طریقے سے لے بھی رہا ہے. بلکہ کل جو ہے حماس کی جانب سے بھی ٹرمپ کو کہا گیا کہ بھائی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ڈیل نہیں ہونے والی تھی, لیکن آپ کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے ایک طرح سے ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ٹرمپ نے جنگ بندی کو ہونے میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آگے آنے والے دنوں میں ٹرمپ جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ بنجامن نیتن یاہو کو کسی طرح کا سپورٹ فراہم کرے گا, بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو امداد اسرائیل کو پہنچائی جانی ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے وہ کٹ لگا دے, جس کے بعد سے اسرائیل کی تباہی کے سلسلے تو ابھی سے شروع ہو جائیں گے. بہرحال آج جو ہے ٹرمپ باقاعدہ اپنے حلف برداری کریں گے, اس کے بعد سے وہ امریکہ کے ایوانوں پر اس کا راج ہوگا. انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ جو بھی تارکین وطن امریکہ میں داخل ہوئے ہیں یا موجود ہیں ان کو فوری طور پر اگلے ہی روز سے
پہلا جو انہوں نے وہ جو سائن کرنا ہے صدارتی آرڈر، اس میں مجھے یہ لگ رہا کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ممالک میں واپس بھیجنے کا ہوگا. وہ انہوں نے یہ کلیئرلی کہا ہے کہ اگلے دن سے تارکین وطن جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس بھیج دیے جائیں گے. دوسرا انہوں نے خاص طور پر جو خواتین اور مردوں کے حوالے سے جو تفریق ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور پھر تیسرے جو جینڈر ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو خواتین کے جو کھیل ہوں گے اس میں مردوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اسی طرح مردوں کے کھیلوں میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ساتھ میں جو ٹرانسجنڈرس ہیں ان کو وہ بھی خواتین کے کھیلوں میں وہ کسی صورت وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. یہ ٹرمپ نے ابھی تک کے جو اپنے جو بیانات دی ہیں اس کے اوپر فوری طور پر انہوں نے عمل کرنا ہے. دوسری طرف آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کس حد تک وہ اس صورتحال کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں. ایران اور امریکہ کے مابین بھی کشیدگی موجود ہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی موجود ہے. اس حوالے سے ایران کی جانب سے تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں. گزشتہ روز ایران کے جو آرمی چیف ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچے تھے، پاکستان میں پہنچے تھے. انہوں نے یہاں پر بھی پاکستان کے جو فوجی حکام کے ساتھ اور سیاسی حکام کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، بڑی اہم قسم کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس ملاقاتوں میں بھی آنے والے دنوں میں جو سناریوز اس سارے علاقے میں ڈیولپ ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے بھرپور بات ہوئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو ایران کی جانب سے پاکستان سے جس طریقے سے ملٹری ایکوپمنٹ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی گی. بہرحال اس کی تمام تر تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ہنگامی دورہ یہی بتاتا ہے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں گی جو کہ آنے والے دنوں میں بڑے پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہے اس میں ایک مثبت پیش رفت بھی ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ایران کے حوالے سے ٹرمپ اور اسرائیل کی ایک گٹھ جوڑ ہونے والی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک تعمیری قسم کی بات چیت ہوئی ہوگی. دوسری طرف جو سرحدی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی جہاں پر دونوں طرف جس طریقے سے ملیٹنٹس کا عمل دخل موجود ہے پاکستان کی والی سائڈ میں بھی اور ایران والی سائڈ میں بھی، ایران والی سائڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے سائڈ میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ ایران کو بھی ڈسٹیبلائز کرتے ہیں اور ایون پاکستان کے اندر بھی کارروائیاں کرتے ہیں اور ان کے کردار بڑا انتہائی خطرناک قسم کا کردار ہے. تو بہرحال دونوں ممالک مل کے اس جو افریت ہے اس سے بھی نجات پا سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. ایران کے اندر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے رجیم چینج کوئی آپریشن کیا جائے جو کہ ود ان ایران ڈیولپ کیا جائے، جس طریقے سے اس سے پہلے ڈاکٹر مصدق کے خلاف آپ کو یاد ہوگا 1953 کے دوران کیا گیا تھا. تو اسی طریقے کی ایک ڈیولپمنٹ یہاں بھی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے گزشتہ روز جس طریقے سے ایران کے سپریم کورٹ کے 2 انتہائی اہم ترین ججوں کو شہید کیا گیا تھا، یہ بھی کوئی معمولی کیس نہیں ہے، یہ بھی انٹرنیشنل ایک گیم کا حصہ میرے خیال میں ہے. تو آنے والے دنوں میں اس طرح کی ڈیولپمنٹس ایران کے خلاف کیے جانے کا امکان ہے. لیکن ایران بھی وعدہ صادق آپریشن تھرڈ اس کی تیاریوں میں بھرپور مصروف ہے. اس حوالے سے تمام تر انہوں نے تیاریاں کی ہوئی ہیں. انہوں نے پیغمبر اعظم 19 جو مشقیں تھیں وہ کی، اس کے بعد اقتدار مشقیں کی ہے. اس کے ساتھ ابھی گزشتہ روز جس طریقے سے انہوں نے اپنے نیول بیس جو کہ زیر زمین انتہائی بڑا ایک نیول بیس ہے اس کی رونمائی کی ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے اپنی تمام تر تیاریاں جاری رکھی ہوئی. دوسری طرف یمن کی جانب سے امریکہ کے خلاف جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے. گزشتہ روز بھی یمن کی جانب سے ایک اور کارروائی کی گئی ہے ریڈ سی میں یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے خلاف. یہ 8واں حملہ ہے جب سے یو ایس ایس ہیری ٹرومین جو ہے اس ریڈ سی میں یمنی پانیوں کے اندر آیا ہوا ہے، تب سے اس کے اوپر یمن کی جانب سے مسلسل حملے کیے جاتے ہیں. ان کو بڑا بھاری نقصان پہنچایا ہے. اس کے باوجود ہیری ٹرومین بھی اپنے جگہ پر موجود ہے. وہ اندر چلا جاتا ہے ریڈ سی میں، انٹرنیشنل واٹرز کے اندر چلا جاتا ہے، پھر وہ قریب آ جاتا ہے اور کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے پہلے یمن کی جانب سے پری ایمپٹیو سٹرائک کیا جاتا ہے. یہ 8ویں دفعہ گزشتہ روز جو کارروائی کی گئی ہے وہ یمن کی جانب سے یو ایس ایس ہیری ٹرومین کے اوپر کی گئی ہے، جس میں ان کے بقول اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے اور اس کو وہاں سے پھر پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے. دوسری طرف اسرائیل یمن والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم فی الحال جو ہے وہ
دیگر جہازوں کو تو جانے دیں گے، لیکن اسرائیل کی جو ملکیتی جہاز ہوں گے ان کو ریڈ سی سے گزرنے کی فی الحال ہم اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تب تک جو ریڈ سی کے اندر سے اسرائیل کے جو جہاز ہوں گے، جو تجارتی جہاز ہوں گے، ان کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ اسرائیل کے ملکیتی جہازوں کو، باقی جہازوں کو انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، لامحالہ ان کو اجازت مل گئی ہوگی، لیکن اسرائیل کے جو جہاز ہوں گے وہ اب بھی ریڈ سی سے نہیں گزر سکیں گے۔ امریکہ میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے، اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب سے وہ جو طوفانی بگولوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہوائیں تیز ہو گئی ہیں، جو سمندری ہواؤں نے اپنا رخ اس طرف کیا ہوا ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ ہواؤں کی جو شدت ہے اس میں تیزی ہوتی جا رہی ہے، آگ کی جو شدت ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آگ مختلف علاقوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر جو پیلیسیڈز کا جو علاقہ تھا وہ تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، مالیبو کا جو علاقہ تھا وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی برٹن ووڈ کا جو علاقہ تھا جہاں پر یہ تمام وہ جو پوش علاقے تھے لاس اینجلس کے وہ سب تباہ ہو چکے ہیں۔ 35 سے 36 ہزار ایکڑ سے زائد رقبہ جو ہے وہ اس وقت بالکل ملیامیٹ ہو چکا ہے اور مزید یہ آگ کی شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک امریکہ کے جو ریسکیو کام ہے، امریکی افواج ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی مختلف ممالک کے جو ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہوئی ہے، ہلال احمر کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں، وہ ابھی تک اس آگ کی شدت کو کم کرنے میں بھی ناکام ہوئے، بجھانا تو دور کی بات۔ اس سارے علاقے میں ایمرجنسی نافذ ہے، بہت سارے علاقوں میں کرفیو نافذ کر کے لوگوں کی آمد و رفت کو روکا گیا ہے کیونکہ چوری ڈکیتی کے جو وارداتیں وہاں ہو رہی تھی یہ بھی بہت تیز ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔